ایک فیصلہ تھا جو کہ 8 فروری کو ہوا تھا، جو کہ پاکستان کے جمہوری لوگوں نے اپنے ووٹ ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے آئے ہوئے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ کیا. اور دوسرا آج کا دن ہے جس میں کہ عدالت عظمیٰ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ اس کے سمبل کے صورت میں ہو یا اس کے علاوہ جو ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی گئیں، وہاں پہ نامینیشن پیپر کھینچے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے، اپنے کینڈیڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے. وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابھر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے 2 مرحلے تھے. ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی، اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا، یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں. اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدت کا کیس. اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی ایک کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشن شپ پہ، کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے مینیج کرنا. ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جدوجہد ہے اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا، ان کا مینڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے. یہ ہمارا دوسرا ہدف ہے. یہ ہدف ہماری جمہوری اور سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ مینڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھے ہوں گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی. اور اس لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ رہے گی. اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمین عمران خان پہ، جس کی استقامت، جس کی جرأت، جس میں کہ وہ پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن سلام ہے اس کے صبر کو، اس کی استقامت کو، اور اس کی جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے، یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے، یہ سارا کچھ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس پہ کرم کیا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل وہ اس کی کنجی اس عمران خان کے پاس ہے، جو کہ اڈیالہ میں قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے. باقی لیگل ایسپیکٹس ہیں جس میں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد ہم الیکشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق فوراً اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم اپنے کینڈیڈیٹ کے ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ تعالی منڈے یا ٹیوزڈے کو سارے کے سارے قانون کے مطابق، سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہم کمپلائی کریں گے. ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا. جتنے ریزرو سیٹیں ہیں وہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ ہوگی. یہ 67 سیٹیں وومن کی ہے، 11 نان مسلم کی ہے. یہ ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو کمپلیٹ ہوا ہوگا. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے اور توقع کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
خواتین و حضرات، اور میرے یہاں پہ میرے دائیں طرف اور بائیں طرف ہمارے وکلاء حضرات، بیرسٹر غور صاحب، شبلی فراز صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست ہیں، ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، نہ کہ کوئی اور، آپ سب کو، پاکستان کی عوام کو دلی مبارکباد۔ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ کل ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا 3 چیزیں تھیں؟ نمبر 1 آئین اور قانون کی بالادستی، قانون کی بالادستی۔ نمبر 2 مورالٹی۔ نمبر 3 آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے، انصاف۔ یہ سب سے اہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں۔ اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراً 2 سپر پاورز کو شکست دی۔ آج کی حوالے سے آتے ہیں تو بیرسٹر غور صاحب نے آپ سب کو بتایا۔ میں اپنی لیگل ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پہ کنول شوذب صاحبہ، ویمن ونگ اور سارے اپنے ساتھیوں کو، یہاں پہ مائنورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں، لال ملی صاحب، ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ اور بار میں کہتا رہا ہوں، جب لوگ آج سے 1.5 سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے، اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں، یہاں پہ آپ فولاد کی دیواریں بھی بنا لیں اور فولاد کی چھت بھی بنا لیں، پر رب العزت کا حکم ہوگا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے۔ اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں، رب العزت خود موقع دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آج کا ٹائم اور ڈیٹ، وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا۔ آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے، یا ان میں جرت ہے تو they should resign, be gone۔ ہم لوگ بڑے کلیئر ہیں۔ اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آ رہا ہے، یہ ہمارے قانوندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں، پر یہ میں اپنی جذبات کی عکاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمشنر اٹھ کے ایک دھاندلی زدہ الیکشن نہ کرائے، جہاں پہ ہماری سیٹ جو ہے وہ چوری کی جائیں، جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے فارغ کرایا جائے، جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے، جہاں پہ عوام کی مینڈیٹ کی چوری ہو جائے۔ انف، آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹالریٹ کریں گے۔ ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں، شفاف سسٹم چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو یو شبلی صاحب۔